الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے آپ پریشان کیوں ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں، حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو کیفیات ہیں یہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے ہمارے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں۔ حافظ اشفاق اتاری مدنی، امیر اہل سنت نے جو لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا وہ ہے بلبل گلشن رضا۔ اشفاق مدنی دامت کاتب القدسی آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شامل ہیں۔ انشاءاللہ اشفاق بھائی کے مدنی پھول بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مبلغین بھی ہیں، ان کے مدنی پھول بھی سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ طلاق کی 2 آیات مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ وہ بات جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ آیت مبارکہ کا سماعت فرمائیے۔
کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ تو پریشانیوں کا حل ایک یہ بھی ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ آیت مبارکہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے آپ پریشان کیوں ہیں۔ اشفاق بھائی، آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر کیے، بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی، اور پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کنٹریز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا خیال فرماتے ہیں؟ ایک میں نے جو چیز نوٹ کیا نا اشفاق بھائی، میں چاہوں گا آپ اس پر ضرور مدنی پھول دیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اشفاق بھائی کہ جو بندوں کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ جس وجہ سے پریشان ہے، جو ریزن اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کا تعلق کسی بندے سے نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر بے اولاد ہونا، بے اولاد جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کی پریشانی میں اضافہ بالخصوص اس وقت ہو جاتا ہے جب لوگ اس کو مزید باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ دو طرح کی سچویشنز ہیں، ایک ریزن یہ ہے کہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، ایک ریزن بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن بندہ پریشان ہے۔ ان دونوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور ان دونوں پریشانیوں سے بندہ اپنے آپ کو کس طریقے سے نکال سکتا ہے، یا یوں بولیں اپنی مایوسی کو کس طرح دور کر سکتا ہے؟
آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو وہ پریشانی کے لوگ پریشان کرتے ہیں، دوسری وہ پریشانی جس پر اختیار نہیں ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، قدرتی ہے۔ دونوں چیزوں کا حل اگر دیکھا جائے تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں توکل کی صورت میں نظر آتا ہے، اور برداشت اگر ہم کہیں کہ اس میں بھی توکل آ جائے گا کہ بندہ سب سے پہلے تو یہ غور کرے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو جو احادیث پاک میں ہمیں سبق دیا گیا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ دنیاوی معاملے میں نیچے والے کی طرف دیکھو، کہ اگر آپ کے پاس 2 کمرے کا گھر ہے تو کوئی 1 کمرے کے گھر میں بھی رہ رہا ہے، آپ کے ایک ہی اولاد ہے، اب کوئی ہو نہیں رہی، آپ پریشان ہیں، اب دوائیاں بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، پریشان ہیں، نہیں ہو رہا معاملہ حل۔ کوئی بے اولاد بھی ہے، کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو دیکھے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، چلو آپ کی بیوی تو ہے، ماں باپ تو ہیں، ایک ایسا ہے جو لاوارث ہے، اس کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ کوئی ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ جو جھونپڑی کہلانے کے قابل ہے، تو اب وہ 1 کمرے والا جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ یعنی جو بھی معاملہ ہو، جیسی بھی آپ کی سچویشن ہو، آپ کو اپنے سے ڈاؤن ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں آئی ایم دا ورسٹ پرسن آف دس ورلڈ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنا اکیلے میں جائزہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں اگر اس وقت 6 بلین لوگ ہیں، 6 ارب افراد ہیں، تو میں کن لوگوں میں آتا ہوں؟ کیا میں خوشحال لوگوں میں آتا ہوں کہ نہیں؟ اب اس کا کیسے جائزہ لگایا جائے؟ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے چھوٹی موٹی سواری بھی دی ہے، میں ایک موٹر سائیکل ہی صحیح میرے پاس ہے، یا میں بس میں سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اتنا ہوں، ٹھیک ہے، میں 2 وقت کی روٹی بھی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے نہیں سوتے، کھانا کھا لیتے ہیں، مہینے کے آخر میں بل بھی بھر لیتا ہوں، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا میں ایسے کتنے افراد ہوں گے؟ اگر دیکھا جائے تو 6 بلین لوگوں میں سے اگر تجزیہ کیا جائے تو ایسے کروڑوں افراد ہیں جو رات کو بھوکے سو رہے ہیں، ایسے کتنے بچے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو چھت میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کروڑوں میں رکھا ہے کہ جو اپنی چھت کے نیچے سو رہے ہیں، جو پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، جن کا گھر خرچ چل رہا ہے، اور بیمار ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے بیماروں کو دیکھے کہ میں تو گھر میں بیمار ہوں، لوگ آئی سی یو میں پڑے ہیں، کوئی کہاں سی سی یو میں پڑا ہے، کسی کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح سے جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کی پریشانی آٹومیٹکلی کم ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ سیکنڈلی یہ کہ بندہ یہ بھی غور کرے کہ اگر میں بے صبرا ہو جاؤں گا، پریشانی کا اظہار کروں گا، تو میری پریشانی نے جانا تو نہیں ہے۔ بالخصوص آپ نے بے اولادی کا فرمایا، بعض اوقات اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی نحوست آ گئی ہے، کون سا مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے، میں بے اولاد ہوں۔ ارے بھائی، اللہ کے انبیاء بھی بے اولاد رہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات اس طرح سے آزمایا، تو کیا معاذ اللہ اسے بھی نحوست کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو یہ تو ایک آزمائش ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے، تو اسے منوسیت نہیں سمجھنا چاہیے، اسے بندہ آزمائش سمجھے، بلکہ رحمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو جاتی تو میں پریشان ہو جاتا، بیمار اولاد ہوتی اس کی معذوری جھیلتا رہتا۔ اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی معاملہ ہے، صابر و شاکر رہیں گے اور رب تعالیٰ پہ اس معاملے کو چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت سے اس کے سپرد وہ معاملہ کر دیں، اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ اللہ، یہ خالی آیت کریمہ پر ہی حافظ صاحب غور کریں، افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور یہ جس نے کہا تھا اللہ پاک نے فوراً اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا اگلی آیت میں، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ جس بارے میں انہوں نے کہا تھا، یہ بنی اسرائیل کے ایک مومن کا قول ہے جس کو بڑا پسند کیا گیا، اور قبولیت دعا کے اوراد میں سے ہے یہ، کہ آپ یہ پڑھ کے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اس نے اتنی زبردست بات کہی کہ وہ فوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے جو چال چلی تھی، جو انہوں نے ایک مکر مکاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا بھی لیا انہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً ہی نتیجہ بھی ملتا ہے جب بندہ رب کے سپرد کر دے۔ جب آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہو اور آپ کسی منسٹر کے حوالے کر دیں، اب آپ چین سے سوتے ہیں خیر ہے یار، اب اتنے بڑے آدمی کے حوالے کر دیا ہے، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ جب آپ اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیں، جب رب تعالیٰ کے سپرد آپ کر دیں گے، تو پھر آپ کا مسئلہ حل کیسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، کیسے حل ہوگا یار، یہ کیسے ہوگا، اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے یار، اتنا بڑا پرابلم ہو گیا، نکلے گے کیسے؟ ارے بھائی، وہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، رب تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے، آپ ایک چیونٹی کے آگے ایک سیب رکھ دیجئے، چیونٹی ہے چھوٹی سی، اس کے سامنے سیب رکھ دیجئے، وہ تو بہت بڑا پہاڑ ہو گیا اس کے لیے،
وہ چونٹی کتنی لاتے مار لے اس کو نہیں ہٹا سکتی، لیکن آپ یوں کر کے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیں گے. آپ کے لیے کوئی پہاڑ نہیں ہے، وہ سیب ہے. تو گویا آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں وہ آپ کے لیے پہاڑ ہیں، رب کے لیے پہاڑ نہیں. اللہ اللہ، رب چاہے تو فوراً اسے آنن فانن ختم فرما دے، اور ہوتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہے رجوع اور ایک ہے عروج. رجوع اور عروج ان تینوں کے حروف جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. را جیم واو عین رجوع، اور عین را واو اور جیم عروج. چار حروف ہیں دونوں میں. تو کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کسی مبلغ نے کہا، اس نے کہا کہ جب آپ رجوع اللہ لائیں گے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں گے، جھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے گا. پریشانیاں دور کرنے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع جو ہے یہ کتنا لا رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری حاضری کا کیا رجوع الخلائق تو ہے جی، رجوع الخالق بھی ہو جائے. اللہ اللہ ماشاء اللہ، تو کیا ہی بات ہو جائے. جیسا رجوع الخالق ہونا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو. افراد دنیا میں لوگ ہم جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی کے پاس جائیں گے. وہ بندہ بعض اوقات اپنی کہانی ایسی سنائے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کتنی پریشانی میں ہے. اس کی زندہ مثال، حافظ صاحب میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں گیا، مدنی چینل کے سلسلے کی ریکارڈنگ کے لیے گیا تھا. تو وہاں سے میں گزرا، بچوں کا وارڈ تھا، وہاں سے گزرا اور وینٹیلیٹر اس کے باہر لکھا ہوا تھا، اس وارڈ کے باہر وینٹیلیٹر لکھا ہوا تھا. ہم وہاں سے گزر گئے، اوپر گئے، نفسیاتی وارڈ تھا، وہاں پر ریکارڈنگ ہوئی اور لوگ حافظ صاحب بسترے ڈال کے وہاں باہر، یہ سول ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں، بسترے ڈال کے اشفاق بھائی، پنجابی میں کہتے ہیں پیڑا حال تے بانکے دیاڑے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ان کے حق میں بہتری فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. لیکن لوگ یوں پڑے ہوئے ہیں صاحب، مطلب زمین پر بستر ہے، باپ بیچارہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا کسی نے، وہ پیکی ہوتی ہے نا اشفاق بھائی، اس کے اندر تھا اور وہ اس کو لے کے بیچارہ بھاگ رہا تھا. یہ میں نے دیکھا حافظ صاحب. نسخہ ہے، بہت زبردست نسخہ ہے جو آپ نے کہا نا. اگر کبھی آپ بہت اپنے آپ کو بہت ڈپریس اور پریشان فیل کریں نا، ایک چکر لگا لیں اسپتال کا، آپ شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میں تو بہت خوش ہوں. جذبہ پیدا ہوگا شکر. واقعی ایسا ہوتا ہے. کبھی آپ بھی عیادت وغیرہ کے لیے، دم وغیرہ کے لیے جاتے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں، تو واقعی بندہ بار بار دعائے عافیت پڑھتا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار ہم تو کتنے سکھی ہیں الحمدللہ. اشفاق بھائی آپ نے جو بات کی نا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا دنیا میں، صحت کے معاملے میں بھی، دولت کے معاملے میں بھی، عزت کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو اللہ شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا، میں اس سے بہتر ہوں. جی الحمدللہ. اللہ کے شکر ادا کریں. اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. حافظ صاحب بالکل. سلمان بھی واقعی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا بعض چیزیں تو وہ ہیں جو جس کو ہم خامخواہ پریشانی خیال کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور اس کا سبب وہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ پریشانی جس کو ہم نے اوڑھ لیا ہے وہ پریشانی ہوتی ہی نہیں. وہ پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا حل نہ تو اس پریشانی میں مبتلا ہونا اپنے سبب سے تھا اور نہ اس سے باہر نکلنا اپنے سبب سے ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوا کرتی ہے اور اس پر صبر کر کے بندہ اس آزمائش سے باہر آ سکتا ہے. زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی شکوہ شکایت کر رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں ایک مثال پیش کی کہ اولاد کا نہ ہونا. اسی طرح کسی شخص کی انکم کم ہے، اچھا، اور اس نے اپنا جو اخراجات ہیں وہ اس قدر بڑھا لیے ہیں نہ انکم بڑھ سکتی ہے اور یہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب یہ کہے کہ جی میری پریشانی کا حل نکال دیں کوئی، تو بھائی اس پریشانی کا حل آپ کے پاس خود موجود ہے. اگر آپ چاہیں دونوں میں سے کسی ایک کو، یا تو اپنی ضروریات کو یا اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ جو آپ کی پریشانی کا سبب بن رہی ہیں، یا تو انہیں کم کر لیں یا پھر جو آپ کی انکم ہے، آپ کی تنخواہ ہے، اسے بڑھا لیں. میرے بھائی اسلام بھائی مجھے ملا جی، اور وہ بیچارہ فائنینشلی کرائسس کا شکار تھا. ٹھیک، مدنی اسلام بھائی تھا، درس نظامی کیا ہوا تھا. تو اس اسلام بھائی نے اپنا ایشو بتایا، یار یہ پرابلم ہے. تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں، ہم لوگ ساتھ پڑھے ہیں، میرا مزاج یہ نہیں کرنے دے. یہ مزاج میرے مزاج میں کیسے، آپ کو تو پتا ہے جی سوداگر ہوں میں تو. جی سوداگر ہوں میں تو. اچھا، میں نے ان کو دوسرا مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ تو مزاج میرا سمجھتے ہیں،
یہ میرے مزاج میں آ نہیں سکے گا, چل نہیں سکے گا. میں نے ان کو تیسرا مشورہ دیا, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے 8 سال ان کے ساتھ پڑھا ہے, میں جانتا ہوں ان کو, جو وہ مزاج جو بنا رہے تھے نا وہ مزاج ہے نہیں, یہ بھی مجھے پتا تھا. میں نے ان کو تیسرا مشورہ دیا. تیسرے پر بھی انہوں نے کہا یار میرا جو مزاج ہے نا یہ گوارا نہیں کر سکتا, مجھے یوں اگر کسی نے بول دیا نا تو کام خراب ہو جائے گا. بار پھر ان کو میں نے چوتھا مشورہ نہیں دیا ان کو, دل ہی دل میں میں نے کہا بھائی اپنا مزاج کا علاج کر لو, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض لوگ مشورہ بس اسی لیے مانگ رہے ہوتے ہیں شاید کہ جو نا ذرا ٹائم پاس ہو جائے اور دل ہلکا کر دیں, دوسرے کے اوپر ہم اپنی دھاک بٹھا دیں. بہرحال آپ نے جو بات ارشاد فرمائی, یقیناً جو پریشانی ہے اس وقت معاشرے میں اور ساری ہی دنیا میں جو پریشانیوں ان میں سے ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ فائنانس سیکٹر کے حوالے سے ہے کہ ہماری جو معاشی کیفیت ہے, ہماری جو انکم کی ریسورسز ہیں وہ بڑی محدود ہیں. اور اس میں پھر آگے چل کے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو عدنان بھائی نے فرمایا کہ اخراجات بڑھا لی ہیں, لیکن اگر اخراجات بڑھائے نہیں بھی ہیں تو بہرحال سلمان بھائی ایک گھر چلانے کے لیے, ایک چھوٹا سا گھر ہے بیوی بچوں کے ساتھ چلانے کے لیے اس کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں, اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب جو آپ نے بات کہی کہ مزاج انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, میں نے فلاں نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا, تو اس کے ساتھ زندگی میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ساری کائنات آپ کے مزاج کے مطابق نہیں چل رہی, اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. آپ معاشرے میں آپ کتنے ہی نوجوانوں کو دیکھ لیں, بالخصوص جو یونیورسٹی سے گریجویٹس نکلتے ہیں, فریش ماسٹرز نکلتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ جناب فائلیں لے کر اس دفتر سے اس دفتر, اس کمپنی سے اس کمپنی, اس مل سے اس مل جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت کو سیٹ صاحب بن کے بیٹھنا ہے, حضرت کو سی ای او بن کے بیٹھنا ہے. کتنے ہی آپ کو بھی ملیں گے, ایک تو آپ نے تجربہ بیان کر دیا, اور جو بھی جو ذرا سا معاشرے میں رکھ رکھاؤ رکھتا ہے, کوئی منصب پر ہے, کسی کمپنی میں کسی ادارے میں وابستہ ہے, اس کو اس کا بہت تجربہ ہوگا کہ نوجوان آتے ہیں, ینگسٹر آتے ہیں, تو ان کے والدین بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں, والد کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی خالو کہہ رہا ہوتا ہے, کسی کا پھپھا, کسی کا ماموں کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا بھانجا ہے, ہمارا بھتیجا ہے, فلاں فلاں فلاں, اسے لگوا, اچھا جی لگوا دو, بھیج دو. اب وہ حضرت آتے ایسے ہیں کہ ان کی کریس بھی خراب نہ ہو, کریس بھی خراب نہ ہو, بوٹ پہ جو ہے ذرا سی سلوٹ بھی نہ آئی ہوئی ہو, اور ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا منصب مل جائے. میں نے اتنا پڑھا ہے, اتنا پڑھنے کے بعد میں کوئی یہ جاب کرنے کے لیے پڑھا ہے میں نے, تو یہ نہیں پڑھنا. پھر کیا ہوتا ہے, ایسے لوگ خوار ہوتے رہتے ہیں کئی سال, اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, یعنی جسے کہتے ہیں سر پہ جب اولے پڑتے ہیں, تو پھر وہ اسٹارٹ وہیں سے لیتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا مزاج نہیں ہے, یہ تو میرا منصب نہیں ہے. 3 سال 5 سال کے دھکے کھانے کے بعد وہاں پہ آتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے, مدنی چینل کے جتنے ناظرین سن رہے ہیں میرا خیال ہے سب کو تجربہ ہوگا. تو اب جب 3 سال یا 5 سال کے بعد آپ آ رہا ہو کس جگہ, اسی جگہ پہ جو آپ نے 3 سال اور 5 سال پہلے ٹھکرا دی تھی, تو اب آپ وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہو. ہمارے ایک استاد صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, انہوں نے بات تو کی تھی بیانات کے حوالے سے. ہم نے جب درس نظامی شروع کیا تو اولا میں انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ آپ لوگ بیانات کیا کریں, مبلغین کا ذہن بنایا تھا. تو اسلامی بھائیوں نے کہا بیان کیسے کریں, کبھی کیا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ایک بات ذہن بنا کے رکھو کہ 10 سال بعد بھی جب پہلی دفعہ بیان کرنے کھڑے ہو گئے نا, تو جو سچویشن آج ہونی ہے وہ 10 سال کے بعد بھی ہونی ہے, تو کیوں نہ آج ہی اس کو فیس کر لیں. تو پریکٹیکل لائف میں آپ جتنے بھی سلمان بھائی بڑے لوگوں کو دیکھ لیں نا, کاروباری حوالے سے بھی, ان کا ذرا انٹرویو تو کریں جا کے, ان سے پوچھے تو کہ جناب آج آپ آفس بنا کے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہوئے صوفے کے اوپر, اور ایک بیل بجاتے ہیں, خادم آ جاتا ہے, پیون آ جاتا ہے, جناب کافی لے آؤ, جناب چائے لے آؤ, جناب کولڈ ڈرنک لے آؤ, جناب کھانا گرم کر دو, اور یوں کر دو اور منہ کر دو, آرڈر چل رہا ہے. ایک بندہ آ جاتا ہے آپ کا فائل لے کر, سر سائن کر دیں. آج جو آپ کا یہ اسٹیٹس بنا ہے اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہے. تو سلمان بھائی اس کی اسٹرگل اتنی ہوتی ہے. ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا مارکیٹ میں, تو اس سے پچھلے دن کسی وجہ سے کراچی میں بہت سارے لوگوں نے چھٹیاں کی تھی, تو اب ان کا کام تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مہروز اب دیکھو کل آ کے نا روئیں گے, کاریگروں کو کہہ رہے تو, کہنے کل آ کے کہیں گے کام نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, یوں نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو بھائی آج کس نے تمہیں عید منانے کے لیے کہا تھا کام والے دن, کام والے دن کس نے عید منانے کے لیے. پھر انہوں نے ایک بات کہی سلمان بھائی, انہوں نے کہا کہ دیکھو جوانی ہم پر بھی آئی تھی اور ہم پہ بھی دیوانوں والی ہی جوانی آئی تھی, لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نے حقائق کا ادراک کیا, ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے بتایا, کام پر بٹھایا, اور پھر ہم نے کام کو اوڑھنا بچھونا بنایا. وہ بتانے لگے کہ جب ہمارے دوست پکنک منانے جاتے تھے نا, اور کہتے تھے چلو ہم ساحل سمندر جا رہے ہیں تم بھی چلو,
تو بات ہے چٹکلوں والی، شاید ہنسی آ جائے، لیکن آپ دیکھیں اس بندے کا آج اسٹیٹس ہے مارکیٹ میں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں انہیں کہتا تھا کہ ایک شاپر اور بوتل لے جاؤ اور سمندر میری یہیں پہ لے آنا بھائی، کیونکہ میں کر رہا ہوں کام، تھوڑی سی ریت بھر کے لے آنا اور پانی بھر کے لے آنا، میں سمندر کو یہیں کام کرتے ہوئے ایزیوم کر لوں گا. تو سلمان بھائی بات یہ اس کی جو وہ اسٹرگل ہے نا کہ وہ بیچارہ نہیں گیا، جائز ناجائز جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا، ابھی یہاں پہ یہ بات نہیں کر، اس نے بہرحال ایک سیکریفائس کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، پھر مقام پہ پہنچا ہے. تو ہمیں بھی چاہے آپ کوئی بھی اسٹیٹس رکھتے ہو، یہ صرف معاشی حوالے سے نہیں ہے، ہر حوالے سے ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. آپ کچھ فرما رہے ہو؟ خود کردہ راج ہے علاج نیست. بعض اوقات ہم نے خود بھی ایسی وہ جو لائف گزاری ہوتی ہے بعد میں پچھتانا پڑ جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ 5 سے پہلے غنیمت جانو. جی اس میں بڑی پوری زندگی کا احاطہ گویا پیارے آقا نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 سے پہلے غنیمت جانو. جی صحت کو بیماری سے پہلے، جی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، دولت کو تنگ دستی سے پہلے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. اب ہم نے جوانی بھر جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کیے بیٹھے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں اور کوئی ایک ٹکے کا کام نہیں کیا. اب پتہ چلا بچے بڑے ہونے لگے، اب وہ ذمہ داری ہماری بڑھ گئی، اب وہ بھی مطالبے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا باپ تو کام چور ہے ہمارا. اب وہ چھوٹے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے، اب وہ سر پہ پڑتی ہے تو یار اب کوئی کام ڈھونڈنے نکلتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اب اپنے جو معاملات ہیں وہ خود سے خراب کیے ہیں. بعض اوقات جوانی میں بالکل مجھے ایک بہت بڑی شخصیت ملی، میں نام نہیں لیتا ہوں ورنہ پوری دنیا یوں سمجھ لیجیے ان کو جانتی ہے، بہت بڑے وہ فنکار ہیں، چلے میں اتنا کہہ دیتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک بار کہا، وہ کافی ایجڈ ہیں، تو انہوں نے ایک پرسنل گیدرنگ تھی، مجھے کہنے لگے اشفاق بھائی، یوں پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے، ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا یار. میں نے کہا کیا ہو گیا حضرت؟ کہا بس ہم نے زندگی بھر جو ہے نا جوانی میں روزانہ بھار کھا کھا کے اپنا حال خراب کر لیا ہے. 2 بار تو میرا بائی پاس ہو چکا ہے، اور میرے یہ تو میرا وہ مسئلہ، تو میں بیمار ہو گیا. تو اب ساری زندگی خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ساری زندگی جوانی میں وہ جو ہے وہ باہر کا کھاتے رہے، اور یہ جس طرح کا فوڈ کلچر ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، فاسٹ فوڈ، اور جس طرح سے امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جوانی سے پرہیز کرو، احتیاط کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا ایسا، آج ہم پریشان ہیں، اتنی بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں. تو اگر ابھی سے ہم پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، بڑھاپا اچھا گزارنا چاہتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف چاہتے ہیں، تو کھانے پینے میں احتیاط کریں، اپنے کاموں میں احتیاط کریں، سونے جاگنے کی روٹین اچھی رکھیں. میں چاہ رہا ہوں راشد بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول نہ لے لیں. جی باری آئے گی راشد بھائی کی حضور. ہاں جی یہ پریشان نہ ہو رہے ہوں. جی باری کا کیا یہ بھی لے لیں. پریشان نہ ہو، کا نشان مٹتا نہیں، موضوع پریشانی ہے نا، ان کی پریشانی بھی دور کر دی جائے. چلے جی دور کرتے ہیں. مزاج کی بات ہوئی جیسے ابھی میروز بھائی کے ساتھ بھی. تو میں ایک بندے کے مزاج کے بارے میں مجھے کسی نے کہا، انہوں نے کہا ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو شور جو ہے نا وہ بڑا اریٹیٹ کرتا ہے. تو ان کو گلی میں کتے بھونکنے پر بھی نا ان کو ایشو ہوتا ہے، اور وہ فون کرتے ہیں چوکیدار کو، بھی گلی میں کتے بھونک رہے ہیں ان کو یہاں سے، اور رکھا ہوا ہے کہ بھئی فلان جگہ پہ کتوں کو چھوڑ کے آنا ہے. یہ طریقہ کا. آپ یہ بتائیں کہ جب ہم اپنا مزاج اتنا مشکل بنا لیں گے تو پھر مطلب چوکیدار کی ڈیوٹی میں شامل ہے. جی جی اس کی چوکیدار کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ اگر کتے گلی میں بھونک رہے ہیں تو ان کتوں کو دوسری گلی کے کونے جہاں سے آواز بھی نہ آئے. جی ہاں جی، جہاں سے آواز بھی نہ تو سلا ہی نہیں، یہ بھی ساتھ میں ہے. جی سلا ہی دینا پڑتا. اب یہ سنائیں بگائیں تو آپ بتائیں. جی راشد بھائی. مہروز بھائی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ نظام جو ہے کائنات کا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، انسان کی مرضی اور مزاج کے تابع نہیں ہو سکتا. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو یہ دنیا کون سا جہان ہے؟ یہ عالم اسباب ہے اور یہ عالم امتحان ہے. یہاں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. انسان کو ہر وقت خوشی کا اور سرور کا ہی موقع ملے اور ایسے اس کے لیے حالات سازگار ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا. سلمان بھائی، بعض اوقات انسان جو پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کی خاص سی کوئی وجہ ہوتی نہیں ہے. یعنی پریشانی کا تعلق کس سے ہے؟ مصیبت اور آزمائش سے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً آزمائش یا مصیبت ہوتی نہیں ہے، انسان ان کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور انہیں آزمائش اور مصیبت سمجھ کر پریشانی کا شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بندے کے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی خدمت کرنی ہے. ایک تو شرعی اعتبار سے اولاد کی ذمہ داری، اسی طرح اولاد ہے تو ان کے نفقے کی، ان کو کھانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ والدین کی شرعن ذمہ داری ہے. بعض اوقات شرعن
اور بعض اوقات معاشرتی طور پر اخلاقی اعتبار سے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جنگل میں تو نہیں رہ رہا، تنہا تو نہیں رہ رہا، جب لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس کے تعلقات ہوں گے تو کچھ ذمہ داریاں اس کے سر آئیں گی۔ بعض اوقات انسان اپنی اہم ذمہ داریوں کو مصیبت اور آزمائش سمجھتا ہے اور پھر پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس چیز کو یا جس بات کو میں پریشانی کا سبب سمجھ رہا ہوں، آیا یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، یا پھر یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اسی طرح جو عقیدہ آخرت ہے، اگر انسان اس پر کامل بھروسہ رکھے تو کئی پریشانیاں جو ہیں، کئی مصائب جو ہیں انسان کے لیے بالکل پھول کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا اگرچہ طویل ہو جائے، زمانہ جتنا طویل ہو جائے، اس کی نعمتیں ہوں یا اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں ہوں، وہ ایک دن فنا ہوں گی، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس کی مصیبتیں بھی باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ احادیث کا، روایات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن پر یہ فضل و احسان ہے کہ بندے کو اگر کوئی مصیبت یا آزمائش پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدل عطا فرماتا ہے، یا اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، یا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بندے کو کوئی بھی مصیبت یا آزمائش آئے یا کوئی بھی پریشانی کا سبب لاحق ہو تو بس یہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود آزمائشیں اور مصیبتیں عارضی اور فانی ہیں، کیا خبر کہ یہ عارضی اور فانی مصیبتیں مجھے باقی اور لا فانی مصیبتوں سے بچانے کا سبب بن رہی ہو۔ کیا پتہ اس آزمائش کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا رہا ہو۔ تو عقیدہ آخرت پر اور باقی رہنے والی نعمتوں پر اگر نظر ہوگی تو انشاءاللہ مصیبتیں ہمارے لیے ہیچ ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کی حالت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو جب آئی پریشانی ہے تو بندہ پریشان ہی ہوگا، تو پریشانی کی حالت میں کیا بندے کو خوش ہونا چاہیے، مسکرانا چاہیے؟ کیا ہاں میں پریشان ہوں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی ہاں جی، انگلش میں کہتے ہیں ٹربل ان ٹربل، پریشانی میں پریشان ہونا۔ تو پریشانی میں پریشان ہونے سے تو پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں اور جو کمزور لوگ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، پریشانی میں پریشان ہونا، مہروز بھائی نے کہا، فلسفیانہ بات ہے، لیکن اس کا آسان اور جسے یوں کہہ لیں کہ ایک مفہوم عام سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ پریشانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں، بندہ حواس باختہ ہو جائے، سمجھ نہ آئے کیا ہو گیا ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر اس پریشانی سے آگے کیسے آنا ہے، اس طرف آئیں۔ بات کا مقصد جو ہے نا وہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ ایک مثال ہے، پھر وہ فلسفی گھروں میں دیکھیں، اگر گھروں میں دیکھیں، کہیں پہ بھی دیکھیں، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب کیا ہوتا ہے روڈوں پہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا مشاہدہ ہو ہی جاتا ہے، باب المدینہ میں اتنا ٹریفک کے حادثات بھی ہوتے ہی رہتے ہیں کہ ٹریفک میں حادثہ ہوا ہے، اب جو ہے نا 20 لوگ مل کے شور مچا رہے ہیں، یہ کرو یوں کرو، یہ دیکھی بھالی بات ہے، لیکن کوئی اس وقت یہ نہیں کر رہا کہ اللہ کے بندوں، اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ زخمی ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس وقت کرنا کیا ہے؟ ایمبولینس والے کو اگر وہی آپ والی بات کہ ہاتھ پیر پھلا کے بیٹھ جائیں گے، چیخم پکار شروع کر دیں گے تو حل کچھ نہیں نکلے گا، ہٹو بچوں کے نعروں سے اس کو کچھ نہیں بچنا۔ اس کو اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس وقت بھی کوئی جو ہے نا تحمل مزاج شخص آتا ہے، سمجھ بوجھ والا آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پہلے اسے گاڑی میں ڈالو، پہلے اسے ہاسپٹل لے کر چلو، بہت بڑی تعداد جو ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، وہ ویڈیو پریشانی کا سبب بنتی ہے، وہ تو بالکل ہی بیچارے وہ ہیں نا جو غافل ہیں، نچلا طبقہ ہے۔ لیکن بہرحال پریشانی میں جو پریشانی والی بات انہوں نے کی نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حواس بحال رکھیں، ہاتھ پیر نہ پھلائیں، اس کو اب فیس کریں کہ اب کیا کرنا ہے مجھے، اس سے باہر کیسے آنا ہے، اس سے باہر کیسے آنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دفعہ ان کے اوپر پریشانی آئی تو کچھ لوگ آئے اور ان کی تعزیت کرنے لگے، تو ایک شخص جو آیا اس نے بڑی پیاری بات کی حضرت عبداللہ بن مبارک سے، اس نے کہا کہ حضرت آپ وہ کام کریں جو عقل مند لوگ پہلے دن کرتے ہیں اور بیوقوف لوگ تیسرے دن کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہا اس پر صبر کریں اور اس کا تدارک کریں، اس کا حل ڈھونڈیں۔ عقل مند لوگ فوری طور پر جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور بیوقوف لوگ 3 دن کے بعد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حافظ صاحب آپ کو یاد ہے بلڈنگ میں آگ لگی؟ بالکل میں یاد کروانے لگا تھا کہ آپ وہ واقعہ سنائیں۔ صبح کے وقت جب ہم ایک جگہ گئے تو کچھ لوگ ناشتہ کرنے کے لیے کہیں پر تھے ہم، اور شور ہائے کار مچی، اشفاق بھائی ہم بھی گئے، دھواں بلڈنگ سے بلند ہو رہا ہے اور بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ ہے، اور جی، اور مطلب بہت دھماکے ہو رہے ہیں اور آگ جل رہی، لوگ کھڑے ہیں
دیکھ رہے تھے بلڈنگ میں؟ جی نہیں ہم تو باہر ہی تھے, دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. پھر وہاں پر جو ہے نا وہ 118 پر فون کیا کہ الیکٹرک کا جو آفیشیل نمبر ہے اس پر فون کیا, ان کو بتایا کہ ہم فلاں بلڈنگ پر فلاں جگہ پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ کو دھماکوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی تو آپ بجلی یہاں کی بند کر دیں. فون کرنا تھا بھائی صاحب, تقریباً 3 منٹ کے اندر اندر وہ بجلی انہوں نے بند کی جی, اور وہ جو معاملہ خطرناک بن رہا تھا تو وہ کافی امن میں آ گیا. تو یہ ٹربل کی بات جو میروز بھائی نے کی, تو اس مصیبت سے باہر کیسے آنا ہے اس پر اگر غور ہو تو کافی مسائل آسان ہو سکتے ہیں. جی محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی سے عرض یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو جاتے ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ مدنی فلسفہ فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں میں کیا کرتا ہوں, اس کی بجائے میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے کسی اللہ والے نے بات کہی اور بہت پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا, رحمت الہی کے باب پر دروازے پر ہم دستک دیتے رہیں, التجا کرتے رہیں. جب کرم ہوگا تو پھر حالات بدل جائیں گے. التجا ہماری یہ موقوف نہیں ہونی چاہیے. راشد بھائی نے جو بات کی تھی نا کہ اس کا کچھ مثالیں بھی اگر یہ ساتھ میں دیتے تو اور اچھا ہوتا. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی کہ بعض اوقات جو ہے نا اس سے بہت فائدے ہمارے لیے ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کیا کر دیا. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, فلائٹ کینسل ہوئی اور پتہ چلا کہ اس فلائٹ میں جتنے لوگ اڑے تھے وہ سب کے سب جہاں سے ہی چلے گئے, وہ فلائٹ ہی واپس اترنی ہی نہیں تھی. مثال ہے یہ, اس طرح کی کئی مثالیں لوگ دیکھتے ہیں. اس ٹرین میں بیٹھتا تو پھر میرا یہ ہو جاتا, اس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا تو مسئلہ ہو جاتا, سب پکڑے گئے. اشفاق بھائی پورا بیان ہے امیر اہل سنت کا, مصیبت در حقیقت نعمت ہے. بہت پرانا بیان ہے, اور یہ ایسی نعمت ثابت ہوتی ہے بعض اوقات. سلمان بھائی ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا اور بڑا ہی امیزنگ تھا کہ ایک شخص کے سر میں درد ہوا, وہ غیر مسلم تھا اور اس کا ایک مسلمان دوست بھی تھا, لیکن غیر مسلم کے سر میں درد ہوا اور شدید درد ہوا. سفر میں تھے تو اس نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے, تو اس مسلمان دوست نے اس کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا. اچھا ہونا یہ ہوا قرآن تو قرآن ہے, اس کی برکت ظاہر ہوئی اور بہرحال اس کے بھی سر کا درد میں کمی آ گئی. جب کمی آئی تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز تھی. اس نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے, مسلمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اور اس نے قرآن کریم کی ترغیب دی. تو اس نے بولا مجھے پڑھنا ہی ہے. پڑھنے کے لیے لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کافی عرصے تک جب وہ پڑھتا رہا, کیونکہ ایک برکت تو ظاہر ہو ہی چکی تھی نا جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ تھی, پڑھتا رہا, اسے اسلام سمجھ میں آ گیا, اسے ایمان سمجھ میں آ گیا, اور وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور کہا یار یہ کتاب بڑی پیاری ہے اور سچی کتاب, مجھے اس پہ ایمان لانا ہے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھیں اس کے سر میں درد ہوا, جس وقت اس کے سر میں درد تھا تو اسے تو ایسے ہی لگ رہا ہوگا کہ شاید سب سے بڑی مصیبت یہی ہے, میں بہت پریشان, سب سے بڑی تکلیف یہی ہے. لیکن اب دیکھیں اس کے حق میں یہ جو مصیبت تھی, یہ جو تکلیف تھی, ایک طرح سے نعمت, ایک طرح سے بالکل نعمت بن گئی اور دائمی نعمت بن گئی کہ آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے گا. بعض اوقات پیٹرول ختم ہو گیا, بائک لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ارے یار لیٹ پہنچے, پتہ چلا تھوڑی دیر جلدی پہنچنا نا تو میں اس حادثے کے شکار ہو جاتا, اس جگہ پہ یہ ہوا تھا, اس جگہ پہ لٹ رہے تھے, ڈاکو کھڑے تھے, بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح. اللہ معاف کرے, یہ ڈاکوؤں کی تو ڈاکو بھی جب جال بچھاتے ہیں نا اشفاق بھائی تو بڑا مضبوط جال بچھاتے ہیں. دوبارہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا یہ ذہن بن جائے نا, اللہ جو کرتا ہے بہتر فرماتا ہے, یہ ذہن بن جائے, اس میں بھی کوئی بہتری, زندگی جو ہے نا وہ اچھی ہو جاتی ہے, کوئی بہتری ہوگی ڈیفینیٹلی. اس طرح ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا بھی ہو سکتا ہے سامان ہو. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر خاص تھا, اس کے ساتھ ساتھ رہتا. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ جاری تھا. ایک دن بادشاہ صاحب جو تھے, بادشاہ سلامت, وہ سیب کاٹ رہے تھے اور کاٹتے کاٹتے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. بادشاہ کو تکلیف ہونے لگی. بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں بڑے نازک مزاج, انگلی تو ایسے ہوتی ہے جیسے گردن کٹ گئی. وہ ذرا چیخنے چلانے لگا. وزیر نے کہا جناب اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے, تجھے نصیحتوں کی پڑی ہے, کہا خبردار اس کو جیل میں ڈال دو, قید کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جیل میں چلے گئے. بادشاہ سلامت شکار پہ نکلے. ادھر شکار کرتے 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 راستہ بھول گئے اور کہیں ایسے جنگل میں چلے گئے کہ نہ کوئی ساتھی نہ وہ وزیر خاص, اس کو تو خود ہی جیل میں ڈالا تھا. اب وہ بیچارہ پریشان اور گھوم رہا ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے. ایسے میں اسے جنگلیوں نے گھیر لیا اور جنگلی اٹھا کے اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ جناب ایک ہمیں بندہ ملا ہے, اس کی تو قربانی کریں گے, اس کو ہم کاٹیں گے, کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب بادشاہ کو تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ اب کیا ہوگا میرا.
خیر سردار نے کہا اس کی ذرا باڈی چیک کرو قربانی کے قابل بھی ہے کہ نہیں. تو چیک کیا تو پتا چلا انگلی میں کٹ پڑا ہوا ہے, انگلی کٹی ہوئی ہے. کہا یہ تو عیب دار ہے اور اس کا تو نہیں ہو سکتا ہے. کہا اچھا چلو بھائی چھوڑ دو. بادشاہ تو حیران, وہ کٹ نے اس کو بچا لیا. اب تو وہ دوڑا دوڑا کسی طرح اپنے ملک پہنچا, اپنی سلطنت میں پہنچا. سب سے پہلے وزیر کے پاس, معاف کر دو بھائی میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا, حالانکہ تم نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا, اللہ نے وہ ایک کٹ کے بدلے میری گردن بچا لی. واقعی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, مجھے معاف کر دو. اور فوراً اس کو جیل سے نکالا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ شرمندہ نہ ہو, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اگر آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ کو چھوڑا تھا, آپ کے ساتھ ساتھ تو میں ہی ہوتا ہوں. اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو مجھے تو کٹ نہیں پڑا تھا, میری تو گردن جانی تھی. آپ نے مجھے جیل میں بند کیا, اللہ نے یہی اچھا کیا کہ میری جان بھی بچا لی, آپ کی جان بھی بچا لی. یہ ہو سکتا ہے مصنوعی واقعہ ہو, لیکن سمجھنے کی کیسی بات ہے کہ بعض اوقات ایک کٹ پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں, ایک جیب کٹتی ہے ہم رو رہے ہوتے ہیں. کیا پتہ یہ جیب نہیں کٹتی, گولی لگنی تھی, وہ جیب سے اللہ نے بچا لیا. بعض اوقات وہ سر پھٹنا ہوتا ہے, وہ سر درد سے بدل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. سلمان بھائی وہ شعر ہے نا, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی کالز. میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں اور یہ کام الحمدللہ اچھا بھی ہے, لیکن کچھ دوست لوگ ہوتے ہیں جو پہچان والے ہیں, وہ زبردستی کپڑے دے جاتے ہیں اور میں پہنچ نہیں پاتا. اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں. تو کیا انہیں کیا کہا جائے, کس طرح سمجھایا جائے؟ جو لوگ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں, جیسے بعض لوگ انڈرسٹوڈ ہیں, سوال سے جو ظاہر ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا ہر سال یا مطلب ہر سیزن میں اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے, تو ان کو بھی ان پر رحم کھانا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی ہماری وجہ سے آزمائش میں آ رہا ہے, مروت میں بیچارہ منع بھی نہیں کر سکتا اور اپنی نیند بھی قربان کر رہا ہے, دیگر معاملات بھی کر رہا ہے. تو انہیں چاہیے وقت سے یہ کام ان کے سپرد کر لیں. اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ جب معلوم ہے, جیسے مثال کے طور پر میرا آپ سے ایک تعلق ہے اور مجھے پتا ہے سلمان بھائی نے مجھ سے یہ کام کروانا ہی ہے, انڈرسٹوڈ ہے, عادت بھی ہے اور مطلب کئی سالوں سے معمول میں بھی ہے, تو پھر مجھے بھی اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لینا چاہیے. میں ایک آدھ سوٹ کم کر لوں, لوگوں سے کم لے لوں, تاکہ وہ معاملہ جو ہے وہ برابر ہو جائے. تو دونوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. سلمان بھائی جی, امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیے یار. واہ, پریشانی کا ذکر کس کے آگے کر رہے ہیں, یعنی اور کوئی ہوتا ہے نا پریشانی کسی سے تو شیئر کرتا ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو پریشانی نہیں بیان کرے گا تو کس کو کرے گا. اور امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیے, نثر میں تو اتنی دیر سے بات ہو رہی رہتی, نظم میں سنیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں, گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشان, یا رسول اللہ رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان, یا رسول اللہ. نگاہیں لطف و رحمت کے ہے خواہاں, یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان, یا رسول. امیر اہل سنت کے پورے کلام, پورے دیوان کو اٹھا لیجئے, ایک شعر آپ کو ملے گا جو فارسی میں, سنیے. بجز تو نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم, بجز تو نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم, نظر کل جانب معبد
نصیباں یا رسول اللہ نظر کن جانب ماں بد نصیباں یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ. فارسی کا پورا کلام ہے. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. یہ پریشانی کا دیکھیں تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہی آپ نے کہا نا اپنے محبوب سے، اپنے رب سے کہہ دیجیے، اپنے رب کے محبوب سے کہہ دیجیے. مدینہ مدینہ. ایک اور کال ہے، آخری کال، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی سلمان بھائی، میرا کہنا یہ کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر پریشانی میں پریشانی ہوں گے تو پھر پریشانی کا حل کہاں سے ملے گا. ماشاءاللہ آج آپ کی باتیں سنی کافی ساری رہنمائی ہوئی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، التجا کریں، سچے دل سے دعا کریں. اللہ کریم کی ذات ہے جو پریشانیاں آسان کرنے والی ہے، مشکلیں دور فرمانے والی ہے، بیماریاں دور کرنے والی ہے، اور لوگوں کے لیے عافیت کا، راحت کا سبب بنے. کسی کے لیے مشکل کا، پریشانی کا سبب حتی الامکان نہیں بننا چاہیے، اور ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. یاد رکھیے گا، ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی بنا پر بندہ خود بخود پریشان ہوتا رہے. اپنے انداز پر، اپنے مزاج پر، اپنے طریقہ کار پر، اپنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بنائے ہیں ان پر غور کریں، اور آپ دیکھ لیں، اس بات کو غور کریں کہ آپ پریشان خود ہو رہے ہیں یا پھر دوسرے آپ سے پریشان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مالک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. اللہ آخرت کی پریشانی عطا فرمائے. غم مدینہ، ہجر مدینہ، فراق مدینہ کی سارت غم مصطفیٰ اللہ نصیب فرمائے. اس کی کیا ہی بات ہے. بہرحال پریشانی آئے تو صبر کریں، اور اس سے باہر کیسے آنا ہے اس کے لیے کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.